چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا ایک سال کئی کامیابیوں کے ساتھ مکمل ہو گیا اور اس عرصے میں آرمی چیف نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی۔ تفصیلات کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کی معاشی ترقی، امن و خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ آرمی چیف کی مختلف ممالک کے سفیروں سے اہم ملاقاتوں سے ملک کو درپیش معاشی مسائل سے باہر نکلنے میں کامیابیاں حاصل ہوئیں اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ہی تحت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے معاشی، عسکری اور سماجی شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنایا گیا۔ معیشت کی بحالی اور پاکستان کو اونچائیوں تک لے جانے کے لیے آرمی چیف کے بین الاقوامی دوروں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب میں اہم عہدیداروں سے ملاقات کے تحت باہمی تعاون، فوجی فروغ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی دورہ چین کے دوران آرمی چیف کی چین کے ملٹری کمانڈر سے اہم ملاقاتیں ہوئیں جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کا قیام ہے۔ چین ملٹری تعاون کو مزید مضبوط بنایا گیا۔ آرمی چیف کے ایران دورے میں ایران کے صدر، سپریم کمانڈر اور افواج کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتیں ہوئیں جس سے باہمی دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ دورہ ایران کے دوران خطے میں موجود خطرات پر تفصیلی بات ہوئی جس کے لیے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تعاون پر مکمل اتفاق کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر کے دورہ ازبکستان میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے ساتھ ساتھ باہمی انٹیلیجنس شیئرنگ پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے آذربائیجان کے دورے کے دوران اہم عہدیداران سے ملاقاتیں کی۔ دورہ ازبکستان کے دوران ملاقاتوں میں آذربائیجان نے پاکستان کی عسکری قیادت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا گیا اور دونوں جانب سے باہمی تعاون کو نئی سطح تک بڑھانے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ دفاعی تعاون میں فروغ اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے لیے آرمی چیف کی بین الاقوامی ممالک کی اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کی دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کو سراہا گیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کے کردار کی تعریف کی گئی۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تجارت، دفاع اور بالخصوص پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ جرمن فوج کی چیف لیفٹیننٹ جنرل الفوناس میس سے ملاقات کے دوران بھی دونوں ممالک کے دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا اور جرمنی نے دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سعودی عرب کے جنرل فائد بن حامد الرویلی کی آرمی چیف سے ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کا اعادہ کیا گیا، جبکہ عمان رائل آرمی کے میجر جنرل مطار بن سلیم بن راشد البلوشی نے آرمی چیف سے ملاقات میں خطے کے امن و استحکام، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان آرمی کے کردار کو خوب سراہا۔ سری لنکن آرمی کے کمانڈر نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا، جبکہ سعودی عرب کی بری افواج کی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر نے آرمی چیف سے ملاقات کے دوران خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ حال ہی میں امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے کالعدم تحریک طالبان اور افغان مہاجرین سے متعلق درپیش سیکیورٹی خطرات پر بھی بات چیت کی۔ تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیف آرمی اسٹاف کا امریکہ کا حالیہ دورہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کے دوران وہ امریکی عسکری قیادت اور دیگر حکومتی اراکین سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔